الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن کل شیء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے باطل معبودوں کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا معبود اور پوجا اور پرستش کے لائق مانتے ہیں، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ مشرکین ہیں ہمارے یہاں، ہندو ہیں، بتوں سے کیسی محبت ہوتی ہے ان کو، پیسے بھی نچھاور کرتے ہیں، پھول بھی نچھاور کرتے ہیں، اپنے وقت کی اور مال کی قربانی بھی دیتے ہیں، اور کارگزاریاں سامنے آتی ہیں، اتنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ پر کہ سب سے زیادہ سونا اگر کہیں ہے تو وہ مندروں کے اندر ہے۔ وہ کس کے نام پر خرچ کیا گیا؟ اللہ کے علاوہ باطل معبودوں کے نام پر، ان کی محبت میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال تو میرا دیا ہوا تھا، یہ جان اور یہ عزت یہ تو میرے لیے تھی، اس سب کو تو میرے لیے میرے سامنے قربان کرنا تھا، اپنی تمام عزت کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو میرے سامنے رگڑنا تھا، لیکن تم نے مجھے چھوڑ کر کے اس پیشانی اور ناک کو پتھر کے، مسالے کے، سیمنٹ کے، لکڑیوں کے، دوسری دھاتوں کے بنے ہوئے ناقص اور باطل معبودوں کے سامنے اپنی عزت کو تم نے نچھاور کر دیا۔ یہ کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہے، تم کو ان سے محبت ہے اس لیے ان پر قربان کر رہے ہو۔ اور اب صرف ہندو ہی نہیں، جو عیسائی ہے آج کل کا وہ بھی مشرک بن چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مجسمے بنا کر کے اب باقاعدہ طور پر پوجا کرتے ہیں اور اس پر پیسے چڑھاتے ہیں، سونا چاندی کے ان کے مجسمے بناتے ہیں، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بناتے ہیں، ان کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیتے ہیں،
اور پھر اس پر مال خرچ کرتے ہیں عیسائی لوگ. اور وہ تو اتنی آگے پہنچ گئے کہ کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ جیسے اللہ ایک معبود ہے اسی طرح سے عیسیٰ بھی ایک معبود ہے علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت مریم بھی اسی طرح ایک معبود ہے. یہاں تک آگے پہنچ گئے ان کی محبت کے اندر. اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور شرک کی تمام حدود توڑ کر کے یوں کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر اس پر بضد ہے. عیسائی اور کرسچنوں نے اپنی تمام صلاحیتیں، دنیا کے عام انسانوں سے صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے، پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، مجاہدہ قربانی زیادہ پیش کرتے ہیں وہ اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے. ان تمام صلاحیتوں کو، قربانیوں کو، مال اور دولت کو صرف اس پر لگا رکھا ہے ہمیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے معبود سمجھتے ہیں، ان کا بول بالا ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر، ان کا نام غالب آنا چاہیے. جب ان کا نام غالب ہو جائے گا تو ان کے یہاں محرف انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے اس وقت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے. شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے. اور ہے محبت میں ہی ہو، اس محبت میں چاہے لاکھوں لوگوں کا، معصوم بچوں کا، عورتوں کا قتل عام کرنا پڑے ان کو، کوئی چیز نہیں. وہ محبت میں کر رہے ہیں، دشمنی میں نہیں کر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، اس کا بول بالا ہونا چاہیے، تبھی وہ تشریف لائیں گے. کوئی کہتا ہے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جیسے اللہ معبود ہے تو اس کا بیٹا بھی معبود ہے. یحبونہم کحب اللہ، اور ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اب ان میں سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو خالص مشرک ہیں جیسے ہمارے ہندو، وہ اللہ کو معبود ہی نہیں مانتے. بس کوئی کہتا ہے کہ بس ایک شکتی ہے، ایک طاقت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی کیفیت ہی نہیں ہے ایک طاقتور رب کو پوجنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. وہ اپنے ان بتوں سے، ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو میرے بندے ایمان والے ہیں ان کی محبت کی بات ہی الگ ہے. ان کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ. اشد حبا للہ، ان کی محبت جو اللہ سے ہوتی ہے وہ تو بہت مضبوط اور بہت سخت ہوتی ہے. ان کی محبت کے لیے اللہ نے صرف محبت کا لفظ استعمال فرمایا، حب کا. اور ایمان والوں کی جو محبت اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے خالق اور مالک اللہ کے ساتھ ہے، اس کے لیے استعمال فرمایا اشد حبا. ان کی محبت بہت سخت ہوتی ہے اپنے رب سے. کیسے اندازہ ہوگا؟ یہ تو بہت مال خرچ کر رہے ہیں، آپ نے بتایا تمام صلاحیتیں لگا رکھی ہیں. نہیں، ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم، کوئی اور مذہب والے اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے، نہ اپنے معبودان باطلہ سے اتنی محبت کرتے ہیں. اس کا اندازہ دیکھو. مسلمان اللہ کی محبت میں جب نکلتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی جان کی،
نہ اپنے بیوی بچوں کی، نہ اپنے گھر بار کی. اور وہ جب اپنے باطل مذہب، اپنے باطل معبود اور اپنے باطل خیال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بول بالا ہو جائے گا، اس کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو زیادہ فکر اپنی جان بچانے کی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کا جو اعلان ہے وہ کتنا سچا ہے. ایمان والا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مال دولت کا، میرے مکان کا کیا ہوگا، اور وہ اس پر خوش ہے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی جاتی ہے کہ بیٹے کو شہید کروا کے فخر کر رہی تھی. آج بھی اس دنیا میں ان جیسی مائیں موجود ہیں. یا اللہ 5 تھے تیرے راستے میں قربان ہو گئے، اور ہوتے اور بھی قربان کر دیتی، تیری محبت میں قربان کر دیتی. یہاں اللہ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. ایمان والوں کی محبت ایسی ہوتی ہے، اور ایسی محبت مطلوب ہے، اس کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العزت کی محبت اس دل کے اندر نہیں آ سکتی. زندگی کا جو مقصد ہے اس کو نہیں پا سکتے. اللہ رب العزت ایسی محبت چاہتے ہیں. جب وہ محبت تمہارے اندر پیدا ہو گئی، اب سب چیز تمہاری نظروں میں، تمہارے دل و دماغ کے اندر ہیچ ہو جانی چاہیے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اس کی دعا سکھائی ہے. ایمان والو یوں دعا کیا کرو اللہ کی محبت کے لیے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہم انا نسألوک، ایک نسخے میں اسألوک حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن کل شیء. ایک حدیث میں ہے من الاشیاء. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت چاہتے ہیں، میری جان سے، میری ذات سے بھی زیادہ ایسی محبت عطا فرما دے. آمین. اے اللہ، ایسی محبت چاہتے ہیں تیری، اولاد سے، خاندان والوں سے، اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، سب سے زیادہ. اے اللہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تیری محبت چاہیے ہم کو. نبی علیہ السلام خود یہ دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے. کہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل حبک احب الی من کل شیء ومن الماء البارد. اے اللہ، تجھ سے ایسی محبت کا سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ایسی محبت کی بھیک مانگتے ہیں جو ہر چیز سے زیادہ ہو. تیری محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں برف نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، فریج نہیں تھا، گرمی سخت ہوتی تھی. ہاں، مٹکوں کا پانی بھی گرم ہو جاتا تھا. بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی ٹھنڈا پانی گرمیوں کے اندر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. سب حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ایمان والوں کو ایسی محبت کا سوال کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس محبت کا پھر کوئی مقابلہ ہی نہ ہو، جس محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو. اور ہر زمانے کے اندر ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اس کے ظہور کا وقت آتا ہے، مسلمانوں پر آزمائش کا وقت آتا ہے، پھر اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. ہاں، یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی محبت سب چیز سے زیادہ ہے. یہ سوچا ہی نہیں بچے یتیم ہو جائیں گے، کس در پر بھیک مانگیں گے، کھائیں گے کہاں سے. آج وہ جیالے اور دیوانے اللہ کے راستے میں کامیاب ہو گئے. ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کا 1 بچہ بچ گیا، کسی کے 2 بچے بچ گئے، اور اللہ غیب سے ان کی کفالت کا انتظام فرما رہا ہے.
ماں بھی شہید، باپ بھی شہید، پورا خاندان شہید، بس 2 بچے ہیں، ایک بچہ بچا ہے معصوم۔ وہ چاہتے تو بھاگ سکتے تھے جان بچا کر کے، دوسرے ملکوں میں جا سکتے تھے، بولو نہیں جا سکتے تھے، جا سکتے تھے۔ یہ محبت ہے۔ جب ایسی محبت حاصل ہو جاتی ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، جس کو تصوف کی اصطلاح کے اندر فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فنا فی اللہ کہتے ہیں، فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں، کہنے والا کہتا ہے، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جب تک فنا فی اللہ اور یہ فنائیت آدمی کو حاصل نہیں ہوتی تو ہمیشہ ہمیش کی دائمی بقا اور حیات حاصل نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد ختم، قیامت کے بعد ختم، اس کے بعد جہنم، وہ بقائی کیا ہے؟ اگر بقا چاہتے ہیں، جس کو بقا کہا جانا چاہیے، وہ بقا دائمی نعمتیں، ہمیشہ ہمیش کی عیش و آرام کی زندگی، وہ فنا فی اللہ کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ اور جو اس محبت میں، اللہ کے لیے فنائیت میں مرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے درمیان، راہ سلوک کے طالبین اور اس ماحول میں زندگی گزارنے والوں کے درمیان اس کے ایمان کی، اس کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا اللہ، ہر چیز قربان تیرے نام پر، تیری محبت پہ ہر چیز قربان ہے، سوچنا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کر کے دکھایا، آج بھی لوگ کر کے دکھا رہے ہیں۔ ایک اشارہ ہوا، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، بس جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، چلے 4 مہینے کے لیے نہیں، واپس لوٹنے کے لیے نہیں، ہاں، ہمیشہ ہمیش کے لیے جان قربان کرنے کے لیے جانا ہے۔ ملاقات بیوی بچوں سے، ہم سے قیامت کے دن ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ کہنے کی جو میں بول رہا ہوں، صراحتاً ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اللہ کے نبی یوں فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کو دیکھتے تھے، اللہ کے نبی چاہ کیا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا اشارہ یہ ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی نصرت میں، بیوی بچوں کو، مکان جائیداد کو، سب چیز کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اور جو تمہارے پاس اکیلی جان ہے اسے بھی قربان کر دو، جاؤ۔ یہ ایمان کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے جو مقصود ہے اس دنیا کے اندر۔ ہر طالب کو، ہر ایمان کے پختہ کرنے والے سالک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے جس چیز سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے متعلقات بھی ہوتے ہیں، اس سے وابستہ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کی محبت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، ان کے کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، ان کے جوتے چپلوں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے۔ ہاں، تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کی محبت کے لیے جو ہمارا واسطہ ہے وہ حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس محبت تک پہنچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اسی درجے کی ضروری ہے، یعنی فنائیت والی محبت۔
رسول اللہ کا عشق بھی، رسول اللہ کی محبت بھی دل و دماغ کے اندر، جسم کی ایک ایک نس اور رگ کے اندر، اور جسم کے ایک ایک بال اور روئے کے اندر ایسی رچ بس جاوے کہ بس کسی دوسری چیز کا کوئی دخل ہی نہ ہو اور گنجائش ہی نہ ہو. ایسی محبت مقصود ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صراحتاً فرما دیا ایسا ایمان چاہیے اللہ کو، اور مجھے بھی ایسا ہی ایمان تمہارا مطلوب اور مقصود ہے. اس ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اللہ کے نبی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایمان جو مطلوب اور مقصود ہے، بالکل اعلیٰ درجے کا کمال والا، جس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے کہ اس زندگی کو لگا کر کے وہ ایمان حاصل کر کے آنا ہے، بنا کر کے آنا ہے ہمارے پاس. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ایمان کے لیے فرما رہے ہیں تمہارا ایمان نہیں بن سکتا اس وقت تک جو اللہ چاہتا ہے، جو میں چاہتا ہوں. کس وقت تک نہیں بن سکتا؟ جب تک میری محبت تمہارے دلوں کے اندر ماں باپ سے، اولاد سے اور پوری دنیا سے، لوگوں سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے. سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے، تب تک تمہارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کو اللہ چاہتے ہیں. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول. کیا کہتے ہیں؟ فنا فی الرسول. فنا فی الرسول کے بھائی یہ سیڑھی ہے، بیچ کا واسطہ اور زینہ ہے. ہاں، جب تک اس سیڑھی پر قدم رکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرو گے، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے. اس سیڑھی پہ چڑھنا ہی پڑے گا، گزرنا ہی پڑے گا. کوئی آدمی کہے کہ بس اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، نبی کی محبت حاصل ہو یا نہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اعلان فرماتے ہیں، صراحتاً اعلان فرماتے ہیں، سن لو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ان لوگوں کو بتاؤ، اور قیامت تک کے ایمان والوں کو بتاؤ جن کو اعلیٰ درجے کا ایمان چاہیے اور ہماری اعلیٰ درجے کی محبت چاہیے. تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے کمال درجے کی جو مقصود ہے. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، میرے نبی ان سے کہہ دو جب تک میری کامل پیروی اور اتباع نہ کر لو. اور کامل اور پیروی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کب ہوگی؟ جب آپ پر بالکل فدا ہو جائیں گے، سر سے لے کر پیر تک، ہر ادا، ہر نقل و حرکت، ایک ایک کام، ایک ایک قول، ایک ایک عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بن جاوے. اور بولو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب پوری محبت ہوگی. اور اس محبت کا ہر وقت کیا ہوگا؟ استحضار ہوگا. ہر وقت استحضار. بھائی میرے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ کام مجھے ایسے کرنا ہے. دنیا والے جو نادان بچے اور نوجوان ہیں، کوئی فلمی اسٹاروں سے محبت کرتا ہے تو ایسے پینٹ پہنتے ہیں، ان جیسے بال رکھتے ہیں، اور محبت میں اپنے پاجاموں کو پھاڑ بھی لیتے ہیں گھٹنوں پہ سے. یہ محبت ایک دیوانگی ہوتی ہے، کچھ بھی کر لیتے ہیں اس کے لیے، جس سے محبت ہوتی ہے. نوجوانوں کو کرکٹروں سے محبت ہوتی ہے، ان جیسی ادائیں کرتے ہیں. ایک کہنے والا کہتا ہے، عربی کا شاعر ہے، تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لامری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ لأن المحب لمن يحب يطيع. کہتا ہے بولو ایسا کیسے ہو سکتا ہے
تم اللہ کے نبی کی پیروی بھی نہ کرو کامل درجے کی 100% ہر چیز میں، اور یوں بھی کہو کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، یہ تو دیوانگی ہے اور یہ تو بڑی نادانی ہے کہ ارے بھائی لو کان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے سچی ہوتی، لأطعتہ، تم پوری 100% ان کی پیروی اور اتباع کرتے، ان کی نقل کرتے۔ پھر کہتا ہے لأن المحب لمن يحب يطيع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی پوری طرح سے پیروی کرتا ہے۔ ہاں کیا کرتا ہے بولو؟ پوری پیروی کرتا ہے۔ تو متعلقات سے بھی محبت، اللہ تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت سے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ حجر اسود سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس کا حکم دیا، اس سے محبت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، ایک پتھر ہے، ہاں تو ایک پتھر ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو ہم تیرا بوسہ نہیں لیتے۔ بیت اللہ ایک چوکور ایک کمرہ ہے، اس میں کیا رکھا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میری محبت حاصل ہوگی اس سے، میری محبت حاصل ہوگی اس سے، یہ سب کچھ میری محبت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ روزہ ہے، یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ذکر ہے، یہ تسبیح ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ طواف ہے، یہ سعی ہے، یہ مینا کے اندر قیام ہے، مزدلفہ میں ہے، عرفات میں ہے، 2 کپڑوں کے اندر ہے، گرمی میں ہے، سردی میں ہے، لوہ میں ہے، تمام مشقتیں جو برداشت کی جا رہی ہیں صرف ایک چیز کے لیے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو جائے۔ ایک دیوانہ آدمی تھا نا، مجنوں کے بارے میں مشہور، دیوانہ تھا، وہ مخلوق کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جن سے ان کو محبت تھی ان سے تو ملنے کی اجازت نہیں تھی، پہرا تھا، وہاں جاتا، گلیوں میں گھومتا، اس کے گھر کے آس پاس گھومتا رہتا تھا۔ تو کہتا تھا جب وہ دیواروں کے گھر کے پاس سے گھومتا تھا، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ وہ کہتا ہے مجھے گھر سے محبت نہیں ہے، میں اس کے پاس سے گزر رہا ہوں، اس گھر کا چکر لگا رہا ہوں اور اس کی دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ کہتے ہیں وما حب الدیار شغفنا قلبی، میرے دل کو اس در و دیوار نے، اس گھر نے نہیں پکڑا، میرے دل کو پکڑ رکھا ہے جو اس گھر میں رہتا ہے، جو اس گھر والا ہے۔ ایک اللہ کا ولی کہتا ہے بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے، امر علی الدیار دیار مولا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ بیت اللہ کا جو چکر لگا رہا ہوں اور اس کے در و دیوار کا، اس کے پردے کا جو بوسہ لے رہا ہوں، یہ اس کی محبت دل میں نہیں ہے، دل میں جو محبت ہے وہ مولا کی محبت ہے، جو اس گھر والا ہے، اس گھر کو جس سے نسبت حاصل ہے، جس گھر کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے وہ میرا گھر ہے، کعبۃ اللہ، ہاں بیت اللہ۔ تو اصل سے محبت کرنے کے لیے جو اس کے واسطے ہوتے ہیں، متعلقات ہوتے ہیں، ان سے بھی محبت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی محبت! ہمارے بزرگوں میں کیسے کیسے اکابر گزرے ہیں، کیسے کیسے، جب انتہا کو محبت پہنچ جاتی ہے۔ بزرگوں میں ایک ہوئے ہیں سید احمد رفاعی رحمہ اللہ تعالی، وہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں، قبر میں سے آواز سنائی دیتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احمد رفاعی کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو سکون نہیں ملا، یا اللہ، محبت کو سکون نہیں ملا، بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں
آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر سے یوں ہاتھ نکالا. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کے 9000 لوگوں نے دیکھا ماشاء اللہ. کہ اس ہاتھ کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ تھی. پورا مدینہ جگمگا گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کی روشنی سے. جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب دوبارہ آنے لگے سفر کے ارادے سے، بے چین ہوئے، تڑپنے لگے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، تو جو وقت کا وہاں کا بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں آئے. بھائی رفاعی کو روک لو، رفاعی کو روک لو، پھر ہنگامہ ہو جائے گا، یا اللہ. میں مجبور ہو جاؤں گا ہاتھ نکالنے پر. بھائی جنہوں نے قربانی پیش کی ہے، جنہوں نے مجاہدہ کیا ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. الحمد. اور انسان اللہ رب العزت کی راہ میں محنت کر کے، قربانی دے کر اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی مرتبے تک بھی پہنچ سکتا ہے. ہمارے قریب کے بزرگوں میں ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب ماسٹر جی، ان کے ساتھی حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ، اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہاں خانقاہی مجلس لگاتے ہیں، ذکر کی مجلس. کیا انوار و برکات ہیں وہاں پر. حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. کتنے بڑے عالم ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا اور اس کے علاوہ ممالک میں جو حدیث کا درس دیا جاتا ہے اور اس کی جو سند واسطوں کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتی ہے، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ ضرور آتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. حدیث کی بڑی 6 کتابوں کو لانے والے ہندوستان میں، اور سب سے پہلے ان کا درس دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ. الحمدللہ. سبحان اللہ. جب وہاں تشریف لے گئے تو جتنا بڑا عالم اتنے بڑے بڑے اشکالات، ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. کس سے تشفی کریں، کن سے تحقیق کریں. یا اللہ. ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں تھا. ڈائریکٹ براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر جا کر بیٹھ گئے اور مراقبہ کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ ہوئے ان کی طرف اور پوچھنا شروع کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتائیے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جواب مرحمت فرمائیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس میں مجھے خلجان ہیں، اس کے بارے میں فرمائیے. اور وہاں بیٹھ کر کے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام ہے فیوض الحرمین. چھپی ہوئی ہے، سبحان دستیاب. اللہ. سبحان اللہ. ایسے ہی بزرگان دین ہوئے. فنا فی الرسول کے بغیر فنا فی اللہ کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ضروری ہے. صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھایا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، اس چیز پر ہمیں آنا پڑے گا. کامل اتباع سنت، کامل اتباع سنت، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اور فنا فی الرسول کے لیے، فنا فی الرسول کے لیے فنا فی الشیخ ضروری ہے. فنا فی الشیخ ضروری ہے. جس اللہ والے پر اعتماد کیا جاوے، آپ اس کی محبت کے اندر فنا ہو جائے. پھر اشکالات نہیں ہونے چاہیے، چون چرا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیوں، ویسے کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں. جو اوراد، جو وظائف، جو علاج اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے شیخ تجویز فرمائیں آمنا صدقنا، ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی کریں گے.
شیخ کے اپنے آپ کو ایسا حوالہ کر دے، ایسے کہتے ہیں مردہ بدست زندہ، زندہ آدمی کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے، بالکل شیخ کی منشا کو پہچانے اور شیخ پر اپنے آپ کو فنا کر دے۔ جنہوں نے اپنے مرشد، اپنے مربی، اپنے شیخ اور اپنے پیر کی ایسے عظمت کی ہے، ایسی محبت کی ہے، اللہ نے ان کو آگے بڑھایا ہے، اللہ ان کو کامیاب فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کامل شیخ نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اندر کامل اتباع سنت، اتباع رسول نہ ہو، کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین، جو تمہاری نظر میں مخلص اور سچے ہوں، دین کے اندر، ایمان کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کے اندر، ان کی صحبت اختیار کرو۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے لازموں سے، کہ لازم پکڑ لو اور ان کی طویل لمبی مدت تک صحبت اختیار کرو۔ ایک دن 2 دن سے، کبھی کبھار مجلس میں حاضر ہونے سے کام نہیں بنتا، ایک معتدل کی مدت تک شیخ کی صحبت اختیار کی جائے، اٹھائی جائے، انشاءاللہ پھر اس کے اثرات منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، رنگ بدلتا ہے۔ جب باڑی کے اندر خربوزے پکنے لگتے ہیں، جب ایک پکا تو دوسرا پکا تو پھر پتہ چلا کہ صبح 100 خربوزے تیار ہیں، اور جب تک پکنے شروع نہیں ہوتے تو ایک بھی نہیں پکتا۔ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک صحبت ہوتی ہے، پکے ہوئے خربوزے کی صحبت سے کچا خربوزہ پک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جن اللہ والوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے پیغمبر کی محبت ہے، جب ہم بھی ان کی صحبت میں رہیں گے، ہمارے اندر بھی اللہ کی، اس کے پیغمبر کی محبت آئے گی۔ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کو بغیر کامل کی صحبت کے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ کامل ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے، کامل محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، بولو، اگر ناقصوں کے ساتھ زندگی گزرے گی، ناقص ہی رہیں گے، کمزوروں کے ساتھ رہیں گے، کمزور ہی رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے ہمیں تو آج اس زمانے کے اندر کون چاہیے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ چاہیے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی چاہیے، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی چاہیے، ہمیں تو حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ چاہیے، نہیں ملیں گے۔ کوئی اس سے پیچھے ہٹ کے کہے کہ حضرت جنید بغدادی چاہیے ہم کو، تو حضرت حسن بصری چاہیے، ایسے شیخ چاہیے، نہیں ملیں گے۔ اگر آپ اسی خیال میں رہے تو یہ زندگی محرومی کے اندر گزرے گی اور دنیا سے محرومی چلے جائیں گے۔ وہی ڈھونڈتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جن کو طلب ہے، ہاں، جن کو طلب ہوتی ہے وہی ڈھونڈتے ہیں، اور جن میں طلب نہیں ہوتی وہ تلاش ہی نہیں کرتے۔ ایک در پہ جاؤ، دوسرے پہ جاؤ، تیسرے پہ جاؤ، اب دیکھو کہ ہاں اس شخص کے اندر اللہ کی، اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بس اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، سپرد کر دو، وہ تم کو بھی ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ جگر مراد آبادی کا سنا ہوگا، بہت بڑا شاعر تھا، شراب پیتا تھا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے رسالے جو ہر مہینہ نکلتے تھے، کسی نے ان کو دے دیا، یہ پڑھ لو۔ انہوں نے پڑھا تو بس ان کے ذہن کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی،
یہ تو بہت قابل آدمی ہے، کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ بس اس نے ارادہ کیا، تھانہ بھون خانقاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت کو بتائے گا جگر مراد آبادی مشہور شاعر ہندوستان کا حضرت وہ آیا ہے آپ کے پاس۔ حضرت چونک گئے، اچھا بھائی اس کو لے کر کے آؤ۔ لائے گئے، حضرت نے قریب کیا، معانقہ کیا، بھائی کیسے آئے ہو؟ حضرت آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، آپ تک اللہ نے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کی مجلس میں بیٹھا کہتا ہے حضرت مجھے بیعت کر لو۔ ہاں آپ کو بیعت کر لیں گے، لیکن حضرت میری ایک مجبوری، ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ حضرت شراب نہیں چھوٹ سکتی۔ کیا نہیں چھوٹ سکتی؟ حضرت شراب نہیں چھوٹ سکتی۔ شراب میں نے چھوڑی تو بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے بہت مرتبہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت نے کہا بھائی بہت اچھا، اگر تیرے ساتھ ایسی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں خانقاہ اور مسجد میں تو نہیں پینی، تجھے میں اپنے گھر پہ قیام کراؤں گا۔ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کو گھر پہ قیام کرایا اور وہاں جا کر کے اللہ سے توبہ کی، اور بس سوچتے 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 یہ فیصلہ کیا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، شراب کے ساتھ اگر 1000 سال بھی میں جی گیا، یہ کوئی زندگی ہے؟ مجھے ایسے جینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس اب میں نے توبہ کر لی، مرتا ہوں تو ابھی مر جاؤں، اب یہ توبہ نہیں ٹوٹے گی، شراب نہیں پیوں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ شراب نہیں پی، بے ہوش ہو گئے۔ لکھا ہے 7-8 دن تک بے ہوش رہے، اور ڈاکٹروں نے علاج بتا رکھا تھا کہ بس جب بے ہوش ہو جائے تو ان کے منہ میں شراب ڈال دو، اور بے ہوش ہونے سے پہلے کہہ گئے ایسا مت کر دینا، میں مرتا ہوں تو مرنے دینا مجھ کو، میں کامیاب تو ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کی محبت کا جذبہ، دیکھیے یہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ 7-8 دن گزرے، بغیر شراب ڈالے ہوئے منہ میں ہوش میں آ گئے، الحمدللہ، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور بھوکے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، بہت کمزور ہو گئے تھے، کھانا پینا شروع کیا، صحت اچھی ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں عالم پہ چھا گیا، سبحان اللہ، وہ مجھ پہ چھا گئے میں عالم پہ۔ اللہ کی محبت جب میں نے اپنے دل کے اندر بٹھائی تو اللہ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، اور میں دنیا والوں پر غالب آ گیا۔ دنیا میں میرے ہی چرچے تھے اس وقت، سبحان اللہ، ہر آدمی محبت کرنے لگا مجھ سے۔ ہاں اس وقت مجھ سے نفرت کرتے تھے، شراب کی بدبو آتی ہے، ہاں ایسے اشعار پڑھتا ہے، اور جب میں توبہ کر کے داڑھی رکھ کر کے، اور اللہ نے جب مجھے اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا، جب گیا تو ہر شخص لائن لگا کے کھڑا ہوا تھا مصافحہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ مجھ پر چھا گئے اور میں دنیا والوں پر چھا گیا۔ اللہ، مجھ پر چھا گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، پھر سب چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے تابع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیسی کیسی سیرتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی، 1 لاکھ کا مجمع ہے، اتنے کا مجمع ہے، ان کی محبت کے اندر سرسار ہیں۔ ان کی حکومت کس پہ ہوتی ہے؟ دلوں پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ اور پھر اللہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں پر، جبریل کو بتاتے ہیں، جبریل آسمان والوں کو بتاتے ہیں، وہ دنیا والوں کو پیغام سناتے ہیں، اس شخص سے اللہ فلاں فلاں آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جبریل بھی محبت کرتا ہے، اے دنیا والے تم بھی محبت کرو اس سے۔ ہاں وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں عالم پہ چھا گیا، پھر یہ منظر ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اصل مقصد اس زندگی کا یہ ہے، اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں ہمارا دل اللہ کی، اس کے پیغمبر کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو، کسی کے مجاہدے کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ لا اضیع عمل عامل،
کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ ضرور عطا کرے گا، سرفراز فرمائے گا اور ولایت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے، اپنے نبی کی محبت سے، اہل اللہ کی محبت سے منور فرما دے، آباد فرما دے۔ ان اجڑے ہوئے دلوں کو اللہ رب العزت ان محبتوں سے سرشار فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ